اس شو میں دہشت گردی کے خلاف آئینی ہاتھ بھارتی پروگزیز متحرک فیصلہ کن مارکا. معاشی استحکام کا سفر، اہم اہداف کا حصول. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسری خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. حضی بڑے واضح طور پر کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان کا موقف کیا ہے یہ سامنے رکھا گیا. بھارت پاکستان کے اندر ملوث دہشت گردی میں، دہشت گرد نیٹ ورک اور گروہوں کو آپریٹ کرنے میں ملوث ہے. پاکستان ایک نہیں کئی بار ثبوتوں کے ساتھ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ سامنے دنیا کے مقدمہ رکھ چکا ہے. ایک بار پھر سے ہماری کور کمانڈرز نے کل کانفرنس جب ہوئی 270ویں کانفرنس، واضح طور پہ موقف اپنایا کہ اگر پاکستان کے خلاف دھمکی آمیز رویہ اپنایا گیا تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ جو منہ کی کھانی پڑے گی جو لفظ ہے یہ ہم ثابت کر چکے ہیں آپریشن بنیاد المنصوص میں. یعنی کچھ دن قبل جو پاکستان کو سبقت ملی ہے، پاکستان کو برتری ملی ہے، چاہے بری افواج ہو، چاہے فضا پر ہو، چاہے سمندر ہو، ہم نے ہر جگہ اپنی برتری کو عالمی سطح پر ثابت کیا ہے، پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے. تو اس کے بعد پوری دنیا خاموش ہو چکی ہے. پاکستان کو مان لیا گیا ہے. پاکستان کے جو معاشی استحکام سے لے کر سیاسی اور سفارتی اور دفاعی لحاظ سے تکنیکی مہارت کا چرچا پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. پاکستان ایک اکنامک میریکل بن رہا ہے، ایسے لکھا گیا، کئی لکھا گیا. دفاع کے حوالے سے پاکستان کی ایئر فورس انڈیا سے کئی گنا بہتر ہے. کئی ہماری افواج پاکستان کی قیادت کی اور ہماری بری افواج کی تعریفیں کی گئیں، کئی ہماری نیوی کی تعریفیں کی گئیں. اس پوری صورتحال کے اندر بھارت کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنے منہ نہیں چھپا پا رہا اور اس نے پاکستان میں نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. ایسے میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کس طرح مؤثر طریقے سے ان دہشت گردوں سے نمٹ سکتا ہے؟ ان دہشت گرد نیٹ ورکس جو کہ فتنہ ہندوستان یا فتنہ الخوارج ہیں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی یہاں سے کیا ہوگی؟ یہ اہم ترین سوالات اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جب بات ہو رہی ہے ان ملک دشمن عناصر کی جو ناظرین پاکستان کے خلاف جو ہے مسلسل سازشوں ملوث رہے ہیں، تو یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے. آپ کچھ ٹائم پہلے، کچھ عرصے پہلے تک جائیں جب پاکستان بڑے کرٹیکل فائنینشل مومنٹس پہ تھا. یعنی ہم فائنینشل کوریج شروع سے پچھلے 10-15 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور انتہائی کرٹیکل مومنٹس تھے پاکستان کے، جب ایک طرف آئی ایم ایف کا لون تھا، ایک طرف ہماری کرنسی پہ پریشرز تھے اور ملک کی معیشت جو تھی وہ ڈاماڈول سی صورتحال تھی. روزانہ کرنسی وولٹائل تھی، ونریبلٹی تھی، ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا، ہر طرف ایک افراتفری کی کیفیت تھی. ایسے میں چند عناصر ایسے تھے جو پاکستان کے اندر خوف کی فضا اور انتشار کی فضا پیدا کر رہے تھے. یہ قوتیں پاکستان کے ڈیفالٹ کے بارے میں جھوٹی خبریں عالمی میڈیا پر لگوا رہی تھیں. یہ ایک گروہ تھا جس کا ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے بھی ہمدرد تھے اس میں، اور کچھ ایسے ویلاگرز، یوٹیوبرز جو کہ ڈالر کی خاطر اس پورے دھندے کو چلا رہے تھے. اس کو پاکستان کو ملائن کر کے، پاکستان کے ڈیفالٹ کے بارے میں خبریں پھیلا کر پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ مٹھی بھر عناصر جو تھے ان کو اس وقت بھی ہم نے بے نقاب کیا تھا، ریاست نے بے نقاب کیا تھا. لیکن اب فیصلہ کن مارکے کا وقت آ چکا ہے. ان کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کا وقت آ چکا ہے. یعنی ان کو نیست و نابود کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس وقت یہی عناصر تھے جو پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران پاکستان کی پیٹ میں جھرا گھونپ رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے ناظرین جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی افواج پاکستان کو ملائن کرنے کی سازشوں میں ملوث تھے. یہ آپ میڈیا پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، یا آپ دیکھیں تو کچھ ایسے عناصر جو یوٹیوب ویلاگرز کی صورت میں، ڈالرز کی صورت میں کمانے کے لیے یہ سارا دھندا چلا رہے تھے. ایسے افراد کے خلاف بھی اب فیصلہ کن کاروائی، فیصلہ کن ایکشن ہوگا، اور ایک نہیں 2 یا 3 کیٹیگریز میں ہوگا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اور یہ آپریشن بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. ایک بریک کے بعد آئیں گے وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب جو کہ وزیر ہیں برائے سرمایہ کاری کے، ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. قیصر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر پروگرام میں ساتھ موجود ہے. قیصر شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نشاندہی ہے ملک دشمن عناصر کی، اس کی وضاحت کیجیے گا. یہ وہی عناصر ہیں جو پاکستان کے ڈیفالٹ اور پاکستان کے معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کے در پر تھے؟ کہ دیکھیں نا، پاکستان کے اپنا اختلاف رائے ہونا یا کوئی اپوزیشن کرنا وہ تو ایک سیاسی طریقہ کار ہے، لیکن پاکستان کے خلاف یہ کہنا اور پاکستان کی جس طرح فوج کو مذاق بنایا گیا، ان کے جب ہمارے جوان جو شہادتیں دے رہے تھے اور جو کہ غازی تھے ان کے خلاف سوشل میڈیا میں بھرپور مہم چلائی گئی، تو یہ وہی عناصر تھے جب جو آئی ایم ایف کے خلاف کہتے تھے کہ پاکستان کو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف قرضہ نہ دے. اس وقت جب پاکستان کی حالت جو ہے وہ ہمیں کافی، ہمارے پاس ریزروز کم تھے اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا. حالانکہ الحمدللہ پاکستان کبھی ایسی پوزیشن میں نہیں رہا، اور میں نے قومی اسمبلی میں بڑی بھرپور تقریر کی تھی کہ پاکستان کے پاس تو ریسورسز اتنے زیادہ ہیں، یہ اگر تھوڑا سا قرضہ پاکستان نے دینا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہے. تو یہی عناصر ہیں جو کہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ باہر سے ریمیٹنس پاکستانی ہمارے اپنے نہ بھیجیں، ان کو بھی گزارش، ان کو بھی کہتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے. تو آپ مجھے اندازہ کیجیے، ایک تو اشکار ہے ہر چیز. 9 مئی کا جو واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں جو کہ ہوتا رہا پاکستان. اب کم از کم سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ تو ناکام ہو گیا. انڈیا کی افواج جن کے پاس 10 گنا ہم سے ڈیفنس کا بجٹ ہے، دیکھیے یہی عناصر تھے جو اپنے ڈیفنس کے بجٹ کو کم کروانے کی کوششیں کرتے رہے. اور 2017 میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیفنس کا بجٹ تھا 1 اور 4 کی ریشو تھی. انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $40 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ $10 ارب. اب قیصر صاحب ان عناصر کی ہم نشاندہی ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، قوم جانتی ہے. بھارت کے خلاف جنگ کے عین اس وقت یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. اب کور کمانڈرز کانفرنس کہہ رہی ہے کہ ان کو نیست و نابود کریں گے، ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ایکشن. تو واٹ کین وی ایکسپیکٹ؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا؟ کیا قانونی ایمبٹ میں کس طرح کے ایکشنز ہوں گے؟ دیکھیے، سب ہوش کے ناخن لیں. ملک کے لیے جو ملک کے مفاد کی باتیں ہیں وہ ہونی چاہیے ہر جگہ. دیکھیے، اختلاف کرنا، اپوزیشن کرنا یا مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو، لیکن ملک کی انٹیگریٹی اور سورینٹی کے خلاف باتیں کرنا، اس کو تو کسی صورت میں بخشا نہیں جا سکتا یا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب یہی جو پراپر ایکشن ہے آلریڈی ہو رہا ہے، کورٹس میں ان کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں. جو صحیح جو ہماری عدلیہ فیصلے کریں گے انہی فیصلوں کے مطابق ہوگا، کیونکہ ہمارا ایک جمہوری ملک ہے اور آلریڈی کیسز سارے لگے ہوئے ہیں کورٹس میں. اور ان کے ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو کورٹ میں پیش ہو رہا ہے. جو حقیقت ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی اور اسی طریقے سے اس کو نپٹا جائے گا جو کہ ہمارا قانون کہتا ہے، جو ہمارا آئین کہتا ہے. اور لوگوں نے تو پہلے ہی اندازہ کر لی ہے. اب پبلک میں ان کی کیا رہ گئی ہے؟ آپ اندازہ کیجئے نا کہ جو فوج کا جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے اور ہر جگہ فوج کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کو سراہا جا رہا ہے. ان کا جو انہوں نے اتنی بڑی دلیری سے یہ انڈیا کو کے دانت کھٹے کیے ہیں. حالانکہ میں نے کہا نا ہمارے بجٹ کو کم کرواتے رہے. 2017 کا 4 گنا جو تھا وہ انڈیا اور پاکستان کا ریشو 10 گنا کا بجٹ ان کا ہو گیا ڈیفنس بجٹ. وہ اپنا بڑھا کے $40 ارب سے $83 بلین کر لیا. اور ہمارے ہاں یہی پولیٹیشنز اور یہی ہمارے مخالفین یہ کہتے رہے کہ اور کم ہونا چاہیے، تو اور $10 ارب سے $8.5 ارب ہو گئے. ابھی ہمیں اپنا بالکل ہر صورت میں ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے دفاعی اخراجات کو جو ہمیں ماڈرن ایکوپمنٹ لے دے، جو ٹیکنالوجی ہو ہمارے پاس. کیونکہ دشمن کی تو جو ہے وہ میلی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کی نیت صاف نہیں ہے. جو کچھ ابھی ہوا پرسوں، اب دیکھیں نا کل کا واقعہ آپ دیکھ لیے بلوچستان میں خضدار میں جو ہوا، تو کوئی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اب ان کو اور تو کوئی سمجھ آ نہیں رہی ہے ہمارے دشمن کو. لیکن یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ اس سے پہلے خضدار والے واقعے پہ آئیں، کیونکہ سینٹ میں مطالبہ ہوا تھا باقاعدہ، کچھ سینیٹرز نے تو کہا کہ 3 گنا بڑھنا چاہیے ڈیفنس بجٹ. آپ بتائیں کہ از دیر روم اور پھر دس شوڈ انکریز؟ پہلے تو آپ کا مطالبہ کیا ہوگا اور یہ کین وی ڈو دس، اور اس پر ہمیں کوئی کنڈیشنالٹیز تو نہیں ہوں گی فرام دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک اور ادر؟
देखिए ज़रूर कंडीशनलिटी होंगी, हैं हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, क्योंकि हमारे बजट को और हमारे अखराजात को कर्टेल किया जाने की बातें हैं, लेकिन क्योंकि ये तो हमारी स्टेक का सवाल है, ये हमारी इंटीग्रिटी का सवाल है, हमें स्टैंड लेना चाहिए इसलिए। हमें IMF को बताना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त उसके जो है एग्रेशन का शिकार है, हम हालत जंग में हैं, और इन हालात में हमें उनको कन्विंस करना है। देखिए हम IMF के साथ मिल के चलना चाहते हैं। IMF ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की सपोर्ट की है, और ये देखिए ऐन हालत जंग में, जबकि इंडिया ने ये कहा IMF से कि इनको जो किस्त देनी है, ये जो सेकंड ट्रांच मिलनी है वो ना दी जाए, लेकिन उसके बावजूद IMF ने हमें सपोर्ट किया। तो जायज़ काम में IMF हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें उनको कन्विंस करने की, उनको बताने की ज़रूरत है कि इंडिया तो हमारे पूरी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला कर रहा है, और 10 गुना बजट के साथ कोई भी मुल्क जो है उसका बहुत ज़्यादा बैलेंस उनकी फेवर में हो जाता है। तो ये बात इंशाल्लाह हम मनवा लेंगे, हुकूमत का ये काम है, और हम एक्सप्लेन करेंगे IMF को। सही, और क्योंकि आपने IMF का जिक्र किया है, भरपूर कोशिश थी भारत की, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि IMF की मीटिंग में हम अपना नुक्ता नज़र रखेंगे कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और पाकिस्तान के लिए लोन ट्रांच या पाकिस्तान के लिए अप्रूवल नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, लेकिन नाकाम हुई सारी साजिशें। ये कुछ इसके बारे में आपकी अंदरूनी इत्तलात क्या थी, क्या साजिशें थी दुश्मन की हमारे? देखिए आप अंदाज़ा कीजिए ना कि पहले तो सिंपथी जाती थी, वो हमें हमेशा मोरद इल्ज़ाम ठहराते थे दहशत गर्दी का, हालांकि सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी हमारे ऊपर हुई है, पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी है, लेकिन दुनिया इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी। अब जो बड़ी वाज़ेह तौर पे हो गया ना, ये जो वाक़यात हुए, तो हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़े खुल के सही तरह कहा कि कोई भी न्यूट्रल इसके तहकीकात करवा लें और दुनिया के किसी इदारे से बात करो, हमारा हाथ नहीं है, हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन उसके भी इंडिया ने नहीं माना, उसने तो एक बहाना बनाना था हमला करने का। वो अभी अमेरिका ने बीच में पढ़ के, देखिए अमेरिका को सुपर पावर है, उनको अंदाज़ा था कि ये अरबों आबादी वाला ये जो खित्ता है वो इस तरह तो तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि हम बिज़नेस इंडिया से नहीं करेंगे, बड़ा, और जो मुल्क भी बात को नहीं मानेगा, ये सीज़ फायर नहीं करेगा, हम उससे बिज़नेस नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ पहली बार ये हथियार इस्तेमाल हुआ, इंडिया ये हथियार को समझता है। मैं बनिया की साइकोलॉजी को जानता हूँ, उनकी सोच को समझता हूँ एज अ बिजनेसमैन। मुझे अंदाज़ा है कि वो कारोबारी बातों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उनको जब ये अंदाज़ा हुआ कि उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली कहा एप्पल को, उनके जो कंपनी है उनको कहा कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे ट्रेड नहीं करूँगा अगर आप, सही बात कश्मीर के ऊपर ख़ास तौर पे अमेरिका ने तस्लीम किया, हालांकि इंडिया तो कश्मीर को एनेक्स कर चुका था, उन्होंने अपने आइन को उसमें जम कर लिया कश्मीर को। तो अभी वो बात समझ, अब देखिए अभी भी उसकी नीयत साफ नहीं है, और अमेरिका इस बात को भी देख रहा है, सुपर पावर है। और देखिए ये जो IMF की आपने बात की ना, उसमें सबसे ज़्यादा वज़न अमेरिका का है, तो ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका हमें बिल्कुल लेजिटिमेट सपोर्ट करेगा, हम उनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारे तल्लुकात रहे हैं, बड़ा अरसा हमने ये जो डिफेंस किया है, बाहर पे हमारे यहाँ वार हो रही थी, और जिस किस्म की दहशत गर्दी हो रही थी, और जो हमला और हो रहे थे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे, और उसको हमने अमेरिका को साथ दिया है, हमारे और उनके इस्टेब्लिशमेंट के और पेंटागन के और हमारे अफवाज के बड़े देरीना तल्लुकात हैं, हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, और वो देख रहे हैं। अब तो हम क्लियर हो गया कि पाकिस्तान का तो कोई फॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान तो कहता है कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ये जो एस्केलेशन है, और मसाइल का हल निकलना चाहिए, कश्मीर का जायज़ सेटलमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खित्ते में हमेशा जब तक कश्मीर नहीं हल होगा, ये खित्ता जो है एक लेकिन ये भी हुआ कि उसके बाद फिर आपने देखा कि हमने शिकस्त दी दुश्मन को। आपने दुरुस्त कहा कि ट्रेड को एज अ डिप्लोमेटिक वेपन इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ही वाज सक्सेसफुल इन दैट, वो न्यूक्लियर हम क्लैश से बच गए। लेकिन उसके बाद दुश्मन ने पाकिस्तान के अंदर, जैसे खुजदार में हुआ, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। आप अंदाजा लगाएं कि यहां तक भारत गिर गया कि मासूम बच्चे, जिसमें बच्चे शहीद हुए 4, और अंधोनाक ये सानिया था ये, जिसमें कितने बच्चे जख्मी हुए,
اور کوئی الفاظ نہیں ہے ان ماں باپ کے نہیں ہے جن کا لاس ہوا، صرف یہ دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو صبر اور استقامت دے. اور ہماری ریاست اس کے بعد اس نے واضح طور پہ فیصلہ کیا کہ اب ایسے لوگوں کا قلع کما ہوگا، نیست و نابود کیا جائے گا. لیکن ہمیں الرٹ رہنا ہے اس وقت قیصر صاحب کہ یہ دشمن ایسے نہتے شہریوں پہ حملے کر سکتا ہے. جی بالکل ان کی نیت صاف نہیں ہے، ان کا کھوٹ ہے اور یہ جو حملہ ہوا. لیکن آپ دیکھیے نا کہ ہماری بری افواج نے، ایئر فورس نے، ایئر مارشل ہمارے ظہیر بابر صدو صاحب، انہوں نے 6-0 سے ان کی مات دی ہے نا. تمام ان کے جو بڑے بڑے رافیل تھے اور جن پہ بڑا غرور اور ان کو تکبر تھا وہ سب گر گئے نا. تو تھوڑی دیر چند گھنٹوں کی ایک جو ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ایئر فورس کی آپس میں اتنے بڑے جہازوں کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جس جذبے سے، دلیری سے یہ جنگ لڑی ہے، اور پھر ایڈمرل نوید اشرف نیوی کے تھے، دیکھیں انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ وہ اپنا بیڑا جو جس جہاز بردار جو بیڑا ہے جس کے اوپر جہاز اتر سکتے ہیں وہ کراچی کی طرف موو کر رہا ہے. تو وہ لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی نا. ہم بڑی الرٹ تھے ہماری نیوی میں. تو تمام افواج نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویجیلنٹ ہو کے، حالانکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ 10 اور 1 کا جو ہے کوئی بیلنس نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے بیلنس. تو اس لیے ہمیں ویجیلنٹ تو ہونا ہی ہے اور ہمیں خبردار بھی ہونا ہے. لیکن اب ان میں ہمت نہیں رہی. اب تو یہ ہمارے معصوم بچوں پہ حملے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بچوں کا پہلے بھی انہوں نے حملے کیے، جو حملے کیے ہماری مساجد گر گئیں، ہمارا معصوم بچہ کا ایک 10 سالہ بچے کا انتقال شہید ہو گیا وہ. اور اس کا میں حیران ہوں کہ کس طرح کیا کرے. ابھی ہمارے چھوٹے بچوں کو جو اسکول جا رہے تھے ان کو بس میں انہوں نے حملہ کیا. تو اب یہ کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا افواج کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے اور ہمیں منہ کی کھانی پڑی ہے. تو اب وہ وہی اسی طرح ہمارے علاقوں میں حملے کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں بھی ان کو پوری دنیا اب جو، کیونکہ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، اب دنیا ہماری طرف کھڑی ہے. ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. ہمارے پاس تو کھل کے ملکوں نے، چائنا نے، ترکی نے، آذربائیجان نے، ایون ایران نے، ایران کے امبیسڈر میرے پاس آئے منسٹری میں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس جسٹ کاز میں کھڑے ہیں. اسی طرح ہمارے دوستوں نے تمام جو سعودیہ اور یو اے ای ان سب نے صلح کرانے کی کوشش الحمدللہ تمام ساتھ رہے. اچھا لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا جو غیر متزلزل جو عزم تھا ہماری قیادت کا، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا آرڈنری جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت رہی، ملٹری اور بری افواج اور پھر تمام جو ایئر فورس اور تمام قیادت جو رہی، یہ جو فیلڈ مارشل والا فیصلہ ہوا اس پر، اور بالکل ویل ڈیزروڈ، اور جسے کہا جائے کہ اس میں جو انہوں نے جس طرح سے ہیرو جو ایک اوفینسو سٹانس پہلے دن سے لیا، پوری قوم کو متحد کرتے ہوئے اور آگے ہم کھڑے ہوئے، دشمن کے دانت کھٹے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. بڑی چیخیں ہیں، بڑا شور ہے اس حلقے میں. وہ جو سوشل میڈیا والا جو جس کا ہم ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، مجدشمن عناصر ہے، کچھ مٹھی بھر 3-4 یوٹیوبر، 5-6 لوگ اور آگے پیچھے پی ٹی آئی. تو سر ان کو تکلیف کیا ہے اصل میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہے یہ؟ ان کے بانی نے ٹویٹ بھی کیا تھا ابھی. جی ابھی ہم سب کے دل کی خواہش تھی اور بڑی ہماری آرزو تھی جب ہم کیبنٹ میں گئے تو ہم سب کی آرزو تھی کہ یہ فیصلہ ہو جائے. اور ایئر مارشل والا جو فیصلہ کیا، جو فیلڈ مارشل والا فیصلہ ہوا، وہ سب ہمارے جذبات تھے پوری کیبنٹ کے. سب نے تھمپنگ کی اور بڑی خوشی محسوس کی، کیونکہ جس دلیرانہ طریقے سے قیادت کی ہے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، اور ہمارے دوسرے افواج کے، ایئر فورس کے، نیوی کے جو دلیرانہ فیصلے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں قوم کو فخر ہے ہم سب کو. اور میں نے کل نیشنل اسمبلی میں تقریر کر کے فوری طور پہ مبارکباد دی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں، اور میں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں ان کے لیے ان کو ویلکم کیا جائے اور ہر جگہ ان کے لیے جو ہے بڑے بڑے فنکشن کیے جائیں. اور ان کے اعزاز میں میں نے خود بھی خواہش ظاہر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب میری اس خواہش کو مانیں گے کہ کراچی میں بہت بڑا ایک بزنس کمیونٹی
کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں اپنے بہادر جرنیلوں کو، اور جو ہمیں موقع دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کے جذبات کھل کے سامنے آ سکے نا، قوم کے جذبات ہم ہر کھمبے پر، ہر دیوار پر آویزاں ہیں جنرل عاصم منیر کی تصویر، اور قوم نے والہانہ محبت کا اظہار کیا سڑکوں پر از خود نکل کر، یعنی کوئی جماعتی یا کوئی جسے کہا جائے کسی جماعت نے ان کو موبلائز نہیں کیا ہے، از خود لوگوں نے تصاویر لگا کر آویزاں کی ہیں اور محبت کا اظہار کیا ہے پورے عوام نے، پورے پاکستان کے عوام نے۔ کراچی میں خود ہوں تو میں نے دیکھا کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ جی دیکھیے، میں جب ابھی وار شروع نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے ریلی میں نے اپنے چنجوٹ، جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، کانسٹیچوئنسی ہے، بہت بڑی ہم نے ریلی فوج کے کو کانفیڈنس دینے کے لیے کی، اور اسی دن 2 ہفتے پہلے منڈے کو میں نے تقریر کی جا کے قومی اسمبلی میں کہ ہر ایم این اے اپنے اپنے علاقے میں اور اپنی اپنی جگہ پہ ریلیاں نکالے فوج کو، کیونکہ ہمارا دیکھیے ان کو غرور بہت تھا، ہمارے دشمن کو غرور بہت تھا، ان کو اپنے ٹیکنالوجی پہ اور اپنے ڈیفنس کے بہت بڑے ان کے پاس ایسٹ تھے، تو یہ ہمیں چاہیے ابھی ہم ان کو بالکل حوصلہ افزائی کے لیے جو کچھ کمال کیا ہے، بہت اچھا ہوا جو فیلڈ مارشل کا جو ایلیویشن ہوئی، اور اسی طرح ان کی صدو صاحب کی بھی جو ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اور اسی طرح نوید اشرف صاحب نے بہت، ہم ان کو مبارک دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم کو سامنے آنا چاہیے، بالکل ہر کھمبے پہ اور ہر جگہ لگا ہوا ہے، لیکن اور زیادہ ضرورت ہے کہ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارا دشمن کہ ہمارے اپنے اندر کوئی اختلاف ہے، ابھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی، یہ جو بات چند مٹھی پر لوگ آج بھی وہ حسد کے طور پہ وہ جو بیانات کر رہے ہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، قوم پوری کی پوری قوم سراہ رہی ہے، اور ایک اتنا بڑا فیصلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں تک یاد رہا جائے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی کہ 4 دن میں اتنی بڑی طاقت کو، اور پوری دنیا میں یہ گیم چینجر ہے۔ اس وقت میں انویسٹمنٹ کا منسٹر ہوں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آلریڈی، امریکن کمپنیاں، چائنیز کی کمپنیاں اور گلف کی کمپنیاں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ملک میں۔ ابھی ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت کو، اور چائنا، یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں، یعنی اس جنگ کے بعد جو ہمیں بالکل آپ کو اتھینٹک، ہاں میں الحمدللہ جو ہمیں فتح ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اور بورڈ انویسٹمنٹ کے سربراہ کہ آپ سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے رابطے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے اس کے بعد؟ بہت کانفیڈنس بڑھا ہے، ہر جگہ سے مجھے رابطے ہو رہی ہیں، ان کمپنیوں کو، وہ کمپنیاں محسوس کریں، پہلے ان کا خیال تھا کہ نہیں جی پاکستان کے پاس ریزرو نہیں ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 1.25 سال میں اکانومی کے اشاریوں کو بہتر کیا ہے۔ دیکھیں ہمارا ڈالر 1.25 سال میں کرنسی سٹیبل ہے، ہمارے پالیسی ریٹ 22% سے 11% ہو گیا ہے، ہمارے انفلیشن 0 ہو گیا ہے، تو یہ، اور سٹاک ایکسچینج بوم کر رہا ہے، ون آف دا بیسٹ سٹاک ایکسچینج ان دا ورلڈ، تو آپ اندازہ کیجئے، اور یہ بڑے بڑے ادارے لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ ریٹنگ کمپنیوں میں ہماری ریٹنگ بڑھا دی ہے، اور میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ ایکچولی میرے پاس آ کے ابھی سے اپروچ ہو رہی ہے، بڑی بڑی پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھی، اور جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ کئی گنا انشاءاللہ بڑھ جائے گی، اور ہم سب کو ابھی اس وقت یونائٹ ہو کے اپنے ملک کی اکانومی اور اپنے دفاع کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ سر ہمارا یہ جو جنگ ہم نے الحمدللہ برتری حاصل کی ہے، اس کا مثبت اثر ہمارے معاشی اشاریوں پر بھی پڑے گا، اور بیرونی سرمایہ کاری پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ متوقع طور پر اس کا مثبت اثر پڑے گا، یہ جو جنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی، جس میں اچھا بالکل، کیونکہ پاکستانیز کو دیکھیں، اوورسیز پاکستانیز کے بعد بڑا سرمایہ ہے ہمارا ہی، جا کے دبئی میں $14 بلین تو پراپرٹی میں پاکستانیوں نے یہاں سے خرچ کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہمارا ملک اپنا بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اور ہم مل جل کے، ہم دیکھیں نا، میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ کہ اپنے ہی ملک میں کے خلاف باتیں کی جائیں، اپنے پاکستان، تو چند لوگ تھے جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے پہ لگے ہوئے تھے، اب وہ ساری باتیں ختم ہوئی، ایک گیم چینجر ہو گیا۔ آپ دیکھیے گا بلوچستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے، آپ نے ابھی دیکھا کہ 3 فارن منسٹرز نے چائنا، پاکستان اور افغانستان کے ٹرائی پارٹی
میٹنگ ہوئی ہے چین میں اور سب نے مل کے اظہار کیا ہے کہ اپنا کام کرنے کا، اور سی پیک کو بھی افغانستان تک بڑھا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش آپ نے دیکھا کہ کیا تھا، انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات تو کیا انہوں نے حاصل کیا، وہ تو ہر جگہ اپنی ہیجمنی چاہتے ہیں، اور کہاں انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے ساتھ گزارا ہے انہوں نے جو پیریڈ، اور آج ان کو کیا ہے، کیوں نہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے آپ تعلقات کو دیکھ لیجئے تو پورے خطے میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو فردر ہم اور کنسولیڈیٹ کریں گے، اور اب انڈیا کی ہمت نہیں ہوگی یہ ہے کہ ہمارے معصوم بچوں پہ حملے کر رہے ہیں، یہ تو ان کو شرم محسوس ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ چین کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ چینی جو ایئر کرافٹس ہیں ان کی مانگ میں اضافہ، ان کی کمپنیز کی شیئر ویلیوز میں اضافہ انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس میں ہوا، اور پاکستان اور چین کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے سی پیک یا دیگر منصوبوں میں، اس جنگ کے بعد اس تناظر میں آپ کو لگتا ہے وہ اور طاقتور ہو گئی اور مستحکم ہو گئی، اور اس میں مزید جو چانسز ایکسپلور کرنے کی اپرچونٹیز ہوں گی؟ اب بالکل، دیکھیے یہ بلوچستان میں بہت بڑے منرلز کے ذخائر ہیں جی، اور جیسے اور اس ماحول کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا بینیفٹ، ان کو بھی انڈر ڈیولپمنٹ جو ہے ہو رہی ہے تو ان کو ڈیولپ کریں، ہم مختلف ریسورسز کو آگے بڑھائیں، اور انٹرپرینورشپ بچے، آج میں نے بیریا یونیورسٹی نے مجھے جو یہاں کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے کراچی کی، انہوں نے مجھے آج چیف گیسٹ بنایا ہو، تو میں نے وہاں یہی بات کی ہے کہ ہمیں یہ اپنے انٹرپرینورشپ کی طرح ہر ایک کو ہم گورنمنٹ جاب نہیں دے سکتے، گورنمنٹ سب چھوٹی ہو رہی ہیں، ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے کرنا ہے، اور پاکستان میں تو باٹم لائن بہترین ہے، صرف یہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے ہی لوگ تھوڑا سا انویسٹمنٹ میں شائع ہو رہے تھے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ حالات ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرح کریں گے نا، ہم ان کو نپٹیں گے اگر کوئی دہشت گردی اس وقت کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات سے تمام پاکستانیوں کو مستفید ہونا چاہیے، اور اب یونائٹ ہو کے ہم اپنے ملک، ہمارا ملک اتنا اہم ملک ہے اور 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے، لیکن ہم اپنے خود ہم نے نہیں کیا، یونٹی نہیں کی، یونٹی کر کے پاکستان کے سامنے، پاکستان از فرسٹ، پاکستان کے مقابلے میں کوئی اور بات، کوئی اور سیاست نہیں ہے، سب سے زیادہ ہمیں اپنے ملک کا خیال کرنا ہے، اور یہ انشاءاللہ میں آپ سے جیسے کہہ رہا ہوں انویسٹمنٹ کا دیکھ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی، بڑی اہم منسٹری ہے میرے پاس، اور دیکھیں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی اہم ہے انویسٹمنٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو انوائٹ کیا سعودی عربیہ نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تب میں آؤں گا آپ کے پاس، آپ 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں امریکہ میں، یعنی $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کریں۔ اب وہ خود انہوں نے جا کے وہ $600 بلین ابھی انویسٹمنٹ کا کمٹ کیا ہے، جب وہ گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، قطر نے کمٹ کیا ہے ان کو، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ انویسٹمنٹ کے لیے بندے کو کہہ رہے ہیں، تو میں یہ اہم منسٹری ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس منسٹری میں ہم ایک رول پلے کریں۔ میرا اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس بیک گراؤنڈ ہے، واحد میری پاکستان کی فیملی ہے، میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا، میرا مرحوم بیٹا عرفان کیسر شیخ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنا، اور میرا فرسٹ کزن میاں زاہد اسلم فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا۔ ہم قریب ہیں بزنس مین سے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا انٹرپرینورشپ بہترین دماغ ہے۔ جب ہم جاتے تھے نا شروع میں پہلی گیا 1972 میں چائنا، اس کے بعد میں کئی بار 50-60 بار چائنا گیا ہوں بزنس ٹور پہ، یقین جانیے آج تو شاید آپ اس بات کو مانے نہیں، ہم ان کو سکھاتے تھے چائنا کو بزنس کرنا، کہ بزنس کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستانی مثال ہے سر کہ ہم نے کس طرح ایمریٹس کو کھڑا کرا، ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک واضح مثال ہے۔ جی، اور ہمارے 5 ایئر پلان جو تھے نا وہ بڑے کامیاب پلان تھے، ہم دنیا کو بتا رہے تھے جیسے آپ نے کہا، اور انڈیا کی تو گروتھ کو IMF اون ریکارڈ بات کر رہا ہوں، انڈیا کی گروتھ کو IMF ہندو ریٹ آف گروتھ کہتا تھا، ان کی گروتھ نہیں تھی، آج انہوں نے شائننگ انڈیا اور دنیا کو بے وقوف بنایا ہے۔ ہم پاکستان خود اپنے ملک کے خلاف ہمارے ہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں،
یہ میں یہ سب اہم حقائق ہیں آپ نے جو رکھے ہیں سامنے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کیسا شیخ صاحب آپ نے وقت دیا, آج پروگرام میں جوائن کیا اور نشاندہی کری اہم ترین معاملات کی. ایک بریک کے بعد صرف سمرائز کریں گے. شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج اہم ترین تفصیلات, حقائق, پاکستان کے معاشی استحکام کو, پاکستان کی سیکیورٹی کو, پاکستان کے دفاع اور خاص طور پہ اندرونی طور پر وہ دشمن عناصر جو بیرونی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف سازشوں ملوث ہیں, ہم نے ان کو بے نقاب کیا. ریاست کی حکمت عملی ان کے خلاف کیا ہوگی, اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس اور فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.